میں ثانیہ، میں ایک بہت بگڑی ہوئی لڑکی تھی۔ میرے گھر والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا میری غلط حرکتوں کی وجہ سے، تو میں ہاسٹل رہنے لگی۔ میرے کئی لڑکوں سے تعلقات بھی تھے۔ میں کچھ کام تو نہیں کرتی تھی، کبھی کوئی لڑکا میرے خرچ اٹھا لیتا، کبھی کوئی۔ ہاسٹل کا کرایہ بھی میں کسی نہ کسی سے دلوا ہی لیتی تھی، لیکن لڑکوں کا آنا جانا ہاسٹل میں بھی ہونے لگا، جس کی وجہ سے مجھے وہاں سے بھی نکال دیا گیا۔ پھر میں اپنی دوست شیبا کے ساتھ اس کے گھر رہنے لگی۔ ہم بچپن کے ہی دوست تھے۔ وہ شادی شدہ تھی اور کافی مالدار لڑکے سے اس نے شادی کی تھی۔ میں نے اسے اس بات کا طنز ہمیشہ کرتی رہتی تھی کہ تمہاری تو قسمت چمک گئی ہے، اتنا اچھا لڑکا مل گیا، بھائی تم تو پورا بدل گئی ہو۔ شیبا کہنے لگتی میرے شوہر کی محبت نے مجھے تبدیل کر دیا ہے، اللہ کرے تمہیں بھی ایسا کوئی مل جائے۔ میں نے کہا ہاں محبت کا تو پتہ نہیں، لیکن پیسے والا لڑکا ضرور چاہیے۔ شیبا اور اس کے شوہر نے اپنے گھر میں ایک دن ریسنٹ پارٹی رکھی تھی، جس میں ان کے سارے رشتہ دار بھی آئے تھے۔ وہاں موسیٰ اور اس کی والدہ نے مجھے پہلی بار دیکھا تھا۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد شیبا میرے پاس آئی اور بولی، ثانیہ کی بچی، میرے ساتھ ساتھ اب تیری بھی لاٹری لگنے والی ہے۔ میں سگریٹ پی رہی تھی۔ میں نے کہا افسانے مت بناؤ، سیدھے سیدھے بولو کیا بات ہے۔ کہنے لگی آج جو موسیٰ میرا کزن اور آنٹی صفیہ آئی تھی، انہوں نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔ میں نے کہا دیکھو بہن، شادی میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، دولت ہے تو بولو۔ کہنے لگی پاکستان کے ملینئرز میں موسیٰ کا شمار ہوتا ہے۔ میں نے کہا تب صحیح ہے، بتاؤ کب ہے شادی؟ یہ کہہ کر میں شیبا تالیاں مارتے ہنسنے لگی۔ اگلے روز ہی صفیہ آنٹی اور موسیٰ میرا رشتہ لینے شیبا کے گھر آئے۔ شیبا نے انہیں میرے بارے میں کچھ سچ نہیں بولا تھا۔ انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ میرے والدین فوت ہو چکے ہیں اور میرے بھائی نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ شیبا کہنے لگی صفیہ آنٹی یہ تو بہت غربت کی ماری ہے۔ ساری باتیں میرے سامنے ہو رہی تھی اور میں شریفانہ انداز میں بیٹھ کر سب سن رہی تھی، جیسے کتنی بڑی مظلومہ ہوں۔ کچھ دن بعد ہی میری شادی ہو گئی۔ میں تو بہت خوش تھی کیونکہ مجھے وہ ہر چیز مل رہی تھی جو میں چاہتی تھی۔ موسیٰ سے بھی اب مجھے محبت ہو چکی تھی۔ بس میری ساس کے سامنے اچھا بننے کا ناٹک کرتے کرتے میں تھک گئی تھی۔ حالانکہ میری ساس نے مجھے کبھی روکا ٹوکا نہیں تھا، یا یوں کہوں کہ وہ بہترین ساس تھیں۔ ہم سب خوش تھے، لیکن ایک دن میری ساس سیڑھیوں سے گر گئی کیونکہ میں نے سیڑھیوں پر تیل گرا دیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ان کا ہمارے ساتھ رہنا اچھا ہی نہیں لگتا تھا۔ خیر میں انہیں ہاسپٹل لے گئی اور موسیٰ کے سامنے ہمدردی کا ناٹک کیا، مگرمچھ کے آنسو جاری رکھے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اب میری سانس کبھی چل نہیں سکتی۔ موسیٰ میری سانس تو آنکھوں سے دریا ہی بہا رہے تھے، لیکن میں اب ٹینشن میں تھی کہ مصیبت جانے کے بجائے بڑھ گئی۔ ہم گھر آ چکے تھے، لیکن میری ساس مجھے کچھ شک کی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ شاید وہ بھاپ چکی تھی کہ میں نے ہی کچھ خیر۔ موسیٰ روز مجھے یہ کہہ کر جاتے کہ میں ان کی والدہ کا خیال رکھوں، لیکن میں نے اپنا ڈرامہ چالو رکھا تھا، وہی دکھاوے والا۔ میری ساس تو جیسے مجھے ہر چیز کے لیے آواز دینے لگی تھی۔ جب دیکھو ثانیہ مجھے واش روم جانا ہے، ثانیہ مجھے پانی دو، ثانیہ یہ، ثانیہ وہ۔ ایک دن وہ مجھے آواز دے رہی تھی، ثانیہ مجھے پانی دے دو، ثانیہ جگ میں پانی ختم ہو گیا ہے، ثانیہ پانی دے دو۔ میں نے کہا بھاڑ میں جاؤ، میں نہیں اٹھ رہی۔ اتنی سی بات تھی مگر میری ساس نے تو کال ہی لگا دی۔ موسیٰ مجھے ڈانٹنے لگے، لیکن میری نقلی آنسوؤں کے آگے موسیٰ کا غصہ زیادہ دیر نہیں رہ پایا۔ میں نے اگلے ہی دن اپنی ساس کا فون توڑ دیا۔ میری ساس کو لگا وہ ان سے ہی خراب ہو چکا ہے۔ خیر وہ اب کوئی بات موسیٰ کو نہیں بول پاتی تھی۔ جب تک موسیٰ گھر آتا وہ دوائیوں کی وجہ سے سو چکی ہوتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرا ظلم بڑھتا چلا گیا۔ میں انہیں کبھی کبھی کھانا بھی نہیں دیتی تھی۔ کئی بار میری ساس موسیٰ سے شکایتیں بھی کرتی، لیکن بعد میں موسیٰ سے جھوٹ یہ کہتی کہ آپ کی والدہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی ہیں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے۔ وہ خواہ میرے پہ الزام لگاتی ہیں۔ میں زبان کے ساتھ ساتھ میں اپنے آنسو بھی جاری رکھتی تھی۔ موسیٰ نے اپنی والدہ کو سمجھایا،
شیبہ کے گھر پارٹی تھی لیکن موسیٰ نہیں جا پایا۔ کہنے لگا میں امی کے پاس رہتا ہوں، تم جاؤ، ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو۔ میں نے کہا میں رک جاؤں؟ جی ہاں، اوپری دل سے ہی کہا تھا۔ موسیٰ نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، تم امی کا تو رات دن خیال رکھتی ہو، جاؤ، وہاں جانا بھی ضروری ہے۔ مجھے کیا تھا، میں چلی گئی، فل انجوائے کیا۔ اگلے دن موسیٰ آفس چلا گیا۔ میں روز کی طرح گھر کے چھوٹے موٹے کام کر کے اور سیلفی لے لی، لیکن میری ساس تو چلائے جا رہی تھی، مجھے واش روم جانا ہے، ثانیہ کہاں ہو، مجھے واش روم جانا ہے، ثانیہ ثانیہ۔ مجھے بہت غصہ آیا، میں ان کے کمرے میں گئی۔ میں نے کہا آپ نے مجھے نوکر بنایا ہوا ہے، میں کیا آپ کی خدمتیں کرنے کے لیے ہوں؟ اچھا خاصا میں نے پلان بنایا ہوا تھا، لیکن آپ نے کہاں مرنا تھا؟ سوچا تھا جان چھوٹے گی، لیکن آپ تو اور میرے سینے پہ بیٹھ گئی۔ میری ساس نے روتے ہوئے کہا تم نے یہ سب کیا تھا؟ میں نے کہا جی ہاں، میں نے ہی سیڑھیوں پر آئل گرایا تھا تاکہ آپ سے چھٹکارا ملے، مگر آپ تو آب حیات پی کر آئی ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی ساس کو بیڈ سے گرا دیا۔ رات کو موسیٰ گھر نہیں آیا، میں نے اسے کال لگائی تو اس نے وہ بھی نہیں اٹھایا۔ میرے پاس شیبہ کی کال آئی، کہنے لگی ثانیہ ابھی تم میرے گھر پہنچو، ایمرجنسی ہے۔ میں چلی گئی۔ شیبہ نے ایک لفاف میرے ہاتھ میں دیا اور کہنے لگی یہ ویڈیو اور یہ میسج دیکھ لو۔ جیسے ہی میں نے ویڈیو اوپن کیا میں ساخت ہو گئی۔ آج جو کچھ میں نے اپنی ساس کے ساتھ کیا تھا وہ سب کچھ اس ویڈیو میں ریکارڈ ہو چکا تھا۔ ساتھ موسیٰ کی آڈیو کلپ بھی تھی۔ موسیٰ نے کہا میں تمہارے اوپر بہت بھروسہ کرتا تھا اور امی کے اوپر بھی، لیکن مجھے یہ پتا تھا کوئی تو جھوٹ کہہ رہا ہے۔ میں نے گھر پہ CCTV لگانے کا سوچ لیا تھا۔ کل جب تم پارٹی میں گئی تو میں نے CCTV انسٹال کروا لیا۔ تمہیں بھی نہیں پتا تھا اور امی کو بھی نہیں پتا تھا، اور اللہ نے مجھے سچ دکھلا دیا۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد تو شیبہ نے بھی تمہاری ساری سچائی بتا دی۔ تم نے آج میرے اور میری والدہ کے ساتھ جو کیا وہ کبھی معافی کے قابل نہیں ہے، اور میں معاف بھی نہیں کروں گا۔ اس لفاف میں طلاق کے کاغذات ہیں۔ میں موسیٰ توحید ابن توحید انصاری تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو موسیٰ اور ثنا کی سٹوری کیسی لگی؟ اگر آپ کو میری سٹوری پسند آ رہی ہے تو آپ لائک کریں، حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ شکریہ۔